السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ کئی دنوں سے ہم مسلسل ایک حدیث کو سماعت کر رہے تھے، اور اس ضمن میں حدیث طویل ہے اور بہت سارے نکات باتیں اس میں پوشیدہ ہے۔ آج اسی حدیث سے جو ہم نے مسلسل کئی دنوں سے سن رکھا ہے، اس سے ہمارا دین کتنا کامل ہے اور کتنا کمپلیٹ ہمارا ریلیجن ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ دیکھ لیں۔ حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے 3 گروہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی عبادات اور معاملات کو دیکھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام بہت زیادہ عبادات اور نیکیاں کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے اپنی عبادت کو کمتر اور معمولی سمجھنے لگے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی شان اور آقا علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کیا کہ ہم آقا علیہ السلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، آقا علیہ السلام تو تمام انسانوں میں افضل ہے۔ پھر انہی صحابہ کرام میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہم اب مسلسل نماز پڑھیں گے، اور ایک گروہ نے کہا کہ ہم مسلسل روزہ رکھیں گے، اور ایک گروہ نے کہا کہ ہم اب سے شادیاں نہیں کریں گے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور خشیت الہی رکھنے والا ہوں۔ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب خلاصہ یہی ہے کہ ایک اعتدال ہو۔ دین میں صرف عبادات نہیں ہے، معاملات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ انسان کی جسمانی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے اور روحانی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے۔ اٹ کیٹرس ٹو بوتھ سوشل نیڈس، فزیکل نیڈس ایز ویل ایز اسپریچول نیڈس۔ انسان کی جو روحانی ضرورت ہے، ذکر و اذکار، نماز، عبادت، روزہ، قرآن کی تلاوت، یہ روحانی ضرورت ہے، اس کو بھی ہمارا دین مکمل طور پہ اس کی پوری کرتا ہے۔ اور جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا پینا، آرام کرنا، لباس اور نفسانی خواہشات، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارا دین جو ہے مکمل طور پہ یہ کمپلیٹ اور ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ کھانا ہے، لباس بھی ہے، بہترین سے بہترین لباس بھی ہے، اور مکان بھی بہترین سے بہترین ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگ جو ہے اپنی جسمانی ضرورت کو تو پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی روحانی ضرورت کو پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو کر اسلام پر عمل کیا اور اسلام میں داخل ہوا، اس نے روحانی سکون بھی حاصل کیا، جسمانی سکون بھی حاصل ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زندگی پرسکون گزری ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے الحمدللہ یہ اتنا کامل اور مکمل ہے کہ اس میں جسمانی ضرورت بھی اور روحانی ضرورت کی دونوں ضرورتوں کو پورا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنا کامل دین آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا، اور ہمارا چیلنج ہے کہ جتنا کامل دین اسلام ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت ہے، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اس میں کھانا کھانے کے آداب بھی موجود ہیں، میاں بیوی کے احکام بھی موجود ہے، اس میں کاروبار کے مسائل بھی موجود ہے، اس میں نوکری کرنے کے احکام بھی موجود ہے، اس میں ماں باپ کی خدمت کرنے کے حوالے سے بھی باتیں موجود ہیں، بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے بھی باتیں موجود ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی موجود ہے، اس میں جانوروں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کے حوالے سے بھی باتیں موجود ہے، اس میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے بھی فضائل موجود ہے، اس میں مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کے حوالے سے بھی تصور موجود ہے، اس میں پڑوسی کو مدد کرنا، پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے بارے میں موجود ہے۔ یعنی ہر چیز ہمارے دین میں مکمل طور پہ موجود ہے، اسی لیے ہمارا دین جو ہے یہ اتنا کامل ہے۔ ایک تو انفرادی طور پہ، اور اجتماعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے، سوسائٹی لیول پر اگر آپ دیکھیں گے،
انڈیویجولی لیول پر تو میں نے آپ کو بتایا انسان کی جو فزیکل نیڈس ہے اس کو بھی فلفل کرتا اسلام، اور جو اس کے اسپریچول نیڈس ہے وہ بھی فلفل کرتا. لیکن اب سوسائٹی کے لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کمپلیٹ سوسائٹی کیسی ہو، اور اس کے حوالے سے بھی اسلام کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے وہ بہترین ہے. چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، معاشی نظام جسے بولتے ہیں ہم، اسی طریقے سے چاہے وہ جوڈیشری سسٹم ہو، عدالتوں کا نظام ہو، چاہے وہ فرمایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کے حوالے سے ہو، دوسرا مسلمان بھائی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے حوالے سے ہو. تو یہ تمام چیزوں کو شریعت نے نیکی عبادت کا تصور دے کر ایسا اس کو لازم و ملزوم قرار دیا کہ انسان کو ایک چیز کر کر اپنے آپ کو دیندار نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ تمام چیزیں جب انسان کرے گا تب کہیں جا کر وہ دیندار بنے گا. تو یہی ہماری شریعت کا ترہ امتیاز ہے، یہی ہماری شریعت کی خاصیت ہے، یہی ہمارے دین کا کمال ہے، یہی ہمارے دین کی افضلیت ہے، یہی ہمارے دین کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے دین میں ہر چیز موجود ہے. ہمارے دین میں A to Z آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب موجود ہے. آپ زندگی کیسے کیسے گزاریں گے، آپ کس کس سٹیج پر آپ کی زندگی ہوگی، اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں موجود ہے. تو صرف روزہ نماز اور صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام ضروریات دین اور تمام جو معاشی نظام کو کس طریقے سے رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں موجود ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور ان سے نکاح نہیں کریں گے، ہم پوری رات نماز پڑھیں گے. تو یہ صحابہ کرام نے فرمایا. اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمارا دین جو ہے اتنا کامل ہے الحمدللہ، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ جو باطل جتنے بھی ادیان ہیں ان سے یہی ہمارا چیلنج ہے کہ اتنا دین اگر تمہارا بھی کامل ہے تو ثابت کرو. نہیں کر سکیں گے قیامت تک، کیونکہ ان کے دین میں نہ میاں بیوی کے حقوق ہے، نہ غسل کے مسائل ہے، نہ کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، نہ اس میں اجارے کے مسائل ہے، نہ اس میں طلاق کے احکام ہے، نہ بیوی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی احکام موجود ہے، نہ پڑوسیوں کے حوالے سے اس میں موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہے، بس چند چیزیں، اور وہ بھی بگڑی ہوئی شکل ان کے پاس ہے. لیکن کامل دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام، دین اسلام اور ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت ہے. تو اس شریعت کو جو ماننے والے ہیں وہ خوشی منائیں، وہ شکر گزاری کریں، اور اس دین کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ ہمیں وہاں یہاں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے کمپلیٹ ہے، ہمارا دین جو ہے مکمل ہے. تو اس میں آپ کو شادی بیاہ کرنے کے بھی مسائل مل جائیں گے، ماں باپ اور کاروبار کرنا، ہر چیز، بچوں کی تربیت کرنا، سیر و تفریح کرنا، ہر چیز کی باتیں اس میں موجود ہے، آپ کو مل جائیں گی. تو اسی لیے دین کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.